جسر ذات کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کی ابتدا پنجاب ہندوستان اور پاکستان میں جاٹ قبیلے سے ہوئی ہے۔ وہ پاکستان میں زیادہ تر مسلمان ہیں اور ہندوستان میں سکھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو جسر جاٹ قبیلے کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمیں ایک دوست نے فرمائش کی کہ جسر جاٹ قبیلے کے بارے میں بتائیں، تو ہم سے جتنا ہو سکا جو مواد ملا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سنیں گے، جانیں گے تو آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ معزز ناظرین، جسر جاٹ قوم کی تاریخ ایک پیچیدہ اور دلچسپ داستان ہے جو پاکستان اور بھارت کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی ہے۔ جاٹ قوم، جسے جاٹ یا جٹوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، ایک قدیم اور جنگجو قوم ہے جو زیادہ تر زراعت، مویشی کی دیکھ بھال اور جنگی سرگرمیوں کے حوالے سے مشہور ہیں۔ اس قوم کی تاریخ میں اسلام کی آمد، ثقافتی تبدیلی اور مقامی سیاست میں ان کے اثرات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مزید اگر بات کریں تو جاٹ قوم کا آغاز بھارت کے شمالی علاقے سے ہوا، جہاں یہ قوم بڑی تعداد میں موجود تھی۔ جٹوں کا تعلق قدیم ہندو قبائل سے تھا اور یہ بنیادی طور پر کسان اور زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ان کا سماجی ڈھانچہ قبائلی نوعیت کا تھا اور سردار یا جسے چیف کہا جاتا ہے ان کے معاشرتی اور سیاسی فیصلے کرنے میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ جٹوں کی زندگی کا بیشتر حصہ اپنی زمینوں کی حفاظت اور بہتر زرعی پیداوار حاصل کرنے کی کوشش میں گزرا۔ مزید ناظرین، یہ کہ جسر ذات بنیادی طور پر پنجاب کے علاقے، خاص طور پر لدھیانہ اور پٹیالہ اضلاع میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں وہ صوبہ پنجاب کے ضلع نارووال میں رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جسر ذات سے ایک قابل ذکر شخصیت ترسیم جسر ہے، ایک ہندوستانی گلوکار، ریپر، نغمہ نگار اور اداکار جنہوں نے مختلف پنجابی فلموں میں اداکاری بھی کی ہے۔ معزز ناظرین، جسر قبیلے کی تاریخ جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی انت تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین جسر برادری کے بارے میں جو خاص، عمدہ، بہترین معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، جب 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو سندھ میں مسلمانوں کا اثر بڑھنا شروع ہوا۔ جاٹ قوم کے افراد نے بہت جلد اسلامی تہذیب کو اپنانا شروع کیا اور اس وقت کے مسلم حکمرانوں کے ساتھ سیاسی اور معاشرتی تعلقات استور کیے۔ اسلام کی آمد کے بعد جٹوں کی زندگی میں اہم تبدیلیاں آئیں، تاہم انہوں نے اپنی روایات اور ثقافت کو بھی برقرار رکھا۔ مزید اگر بات کریں تو 1947 میں پاکستان و ہندوستان کی تقسیم کے بعد جاٹ قوم کے افراد پاکستان اور بھارت دونوں میں بکھر گئے۔ پاکستان میں جاٹ قوم زیادہ تر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں آباد ہوئی، جبکہ بھارت میں یہ پنجاب اور ہریانہ کے علاقوں میں موجود ہیں۔ پاکستان میں جٹوں نے نہ صرف زراعت بلکہ سیاست اور فوج میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ آج کے دور میں جسر جاٹ قوم کے افراد مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ زراعت، کاروبار، فوج، سیاست اور دیگر شعبوں میں نمایاں ہیں۔ پاکستان میں جاٹ قوم کے افراد کئی اہم سیاسی عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے علاقے میں ایک اہم سیاسی قوت بن چکے ہیں۔ یوں ہی ناظرین، پاکستان میں جاٹ قوم کے افراد اب تعلیمی میدان میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ان کی نسل جدید تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ جٹوں کا سماجی اور اقتصادی کردار بھی مضبوط ہو چکا ہے
اور اب وہ عالمی سطح پر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ جسر جاٹ قوم کی ثقافت میں ان کی جنگجو طبیعت، مہمان نوازی، برادری اور روایات کا بہت بڑا اثر ہے۔ ان کی زبان زیادہ تر پنجابی اور سندھی ہے اور یہ لوگ اپنی ثقافت، لباس وغیرہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے خاندان کی معاشرت میں بڑی عزت اور اہمیت ہے اور اس کا اثر ان کے روزمرہ کے معاملات اور تہواروں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ معزز ناظرین، جسر جاٹ قوم کی تاریخ ایک طویل اور متنوع تاریخ ہے جس میں جنگ، زراعت، سیاست اور ثقافت کی گہری جھلکیاں ہیں۔ جاٹ قوم نے مختلف ادوار میں اپنے علاقے اور ثقافت کا بھرپور دفاع کیا اور آج بھی وہ اپنے ماضی کی روایتوں کو زندہ رکھتے ہوئے ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ ان کی تاریخ میں مسلمانوں کے اثرات، سکھوں کے دور، مغلیہ سلطنت کے ساتھ تعلقات اور انگریزوں کے ساتھ بیتے لمحات شامل ہیں۔ آج کے دور میں جاٹ قوم کا شمار پاکستان اور بھارت کے اہم قوموں میں ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے معاشرتی اور اقتصادی کردار سے دنیا میں اپنا نام بنایا ہے۔ معزز ناظرین، اگر اس قوم کے کچھ بزرگوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں رائے قادر جسر صاحب، رائے اللہ بخش جسر صاحب، رائے فلک شیر جسر صاحب، رائے احمد خان جسر صاحب، رائے روشن جسر صاحب، رائے مراد جسر صاحب۔ اور ناظرین، جس شخص نے ہمیں یہ تحریری مواد دیا ان کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے۔ ان کا نام رائے وقار ہے اور ان کے والد صاحب کا نام اللہ دیتا ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے یہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں اور پاکستان میں مختلف مقامات پر جیسا کہ ہنزا، ناران، کارغان، سکردو وغیرہ میں ٹورزم کا کام بھی کرتے ہیں۔ سرگودا کی تحصیل سیلم والی میں یہ رہتے ہیں اور سیلم والی سے مراد یہ بتاتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ بھٹے تھے۔ بھٹے سے مراد جہاں اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اور سرائکی یا پتہ نہیں کس زبان میں اینٹ کو سل بولا جاتا تھا اور پھر اس علاقے کا نام سل سے سیلم والی پڑ گیا۔ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں جناب رائے وقار احمد جسر صاحب۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ جسر برادری کے بارے میں جو خاص بہترین عمدہ معلومات ہم نے آپ کو دی، آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔